شاہ صاحب، آج کے نوجوانوں کے ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اگر ہم ایک دو بنیادی مسائل کا ذکر کریں تو وہ غصہ ہے اور ڈپریشن ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں میں بہت حد تک یہ پایا جا رہا ہے۔ آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا دیتے ہیں؟ نوجوان اس بیماری سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں؟ اس کا جواب شاید لمبا ہو جائے تھوڑا سا، آئی ڈونٹ نو، آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی، آپ تشریف لیں، آپ تفصیل سے بتائیے، میں سنوں گا انشاءاللہ۔ جب ہم کسی مسئلے کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو اگر مسئلے کو درمیان میں سے ہم نے کہیں پکڑ لیا یا دم سے پکڑ لیا، وہ حل کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں، یہ کاروباری زندگی میں بھی ویلڈ ہے یہ بات، ٹھیک ہے، یہ ہمارے گھر کی گھریلو زندگی میں بھی ویلڈ ہے، فیملی لائف میں، ٹھیک ہے، یہ اور معاملات میں بھی ٹھیک ہے، کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ کسی بھی مسئلے کو لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسٹیپ 1 مسئلے کا یہ کہ ہم ڈیفائن کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جو سمٹمز ہیں ان کو ہم اصل مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ میں اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے بخار ہے، یہ 4-5 دن سے جا نہیں رہا، جی، تو آسان سا علاج ہے، وہ بخار کو سپریس کرنے کی میڈیسن دے دیں، میں کھاؤں گا، بخار اتر گیا، 2 دن کے بعد پھر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سمجھدار ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس جا کے میں جب بخار کا کہتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیے، آپ کی باڈی میں کہیں پر انفیکشن ہے، اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بخار کا علاج نہیں کرتے بلکہ وہ تھرو ٹیسٹ، ٹھیک ہے، تھرو ایگزامینیشن، ٹھیک ہے، روٹ کاز وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ میرے یہاں کہاں انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس انفیکشن کا ٹریٹمنٹ کریں گے وہ، تو بخار آٹومیٹیکلی اتر جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے تو ہم سسٹمز کو ایک طرف ہٹا کے اصل چیز کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے تو پھر ہم اس کے کازز نہیں، روٹ کازز تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کازز ہمیشہ سطحی ہوں گے، ٹھیک ہے، علاج بھی سطحی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، روٹ کازز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، کہ کہاں سے سٹیم کیا یہ پرابلم۔ جب وہ ہم تلاش کر لیں تو تیسری جگہ یہ ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ریسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں۔ جب ریسپانسبلٹی فکس ہو جائے تو پھر ہم کریکٹیو میئرز لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کریکٹیو میئرز لینے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، اس کو چھوڑتے نہیں بلکہ پریونٹیو میئرز لے لیتے ہیں۔ یہ 5واں ہے، بڑا ضروری ہے یہ۔ اسی طرح ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو تیسرا اسٹیپ ہے ٹو فکس دا ریسپانسبلٹی، ٹھیک ہے، ہم کسی مسئلے کے سامنے آتے ہی فوراً کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری فلاں جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتے ہمارے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نوجوان جو ہیں ان کو میری نسل یا مجھ سے پہلے والی نسل کی نسبت جی، جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس تک ایکسیس ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ آپ کے اسمارٹ فون کو زیادہ خوبصورتی سے استعمال کر لے گا، میں کال سننے، کال کرنے اور میسج پڑھنے تک رہ جاؤں گا۔ بالکل صحیح، اس سے آگے جتنی بھی اس کے اندر فیسلٹیز موجود ہیں میں اویل نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں یوز ٹو نہیں ہوں۔ لیکن 10 سال کا بچہ اس کے استعمال سے واقف ہے، وہ تمام اپلیکیشنز اس کی آپریٹ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو انٹرنیٹ ہے اس نے ایکسپوئر دے دیا ہے نوجوان کو پوری دنیا کا۔
بالکل ایسا، ساری دنیا اس کی فنگر ٹپس پہ پڑی ہے. بالکل ایک کمانڈ دے گا کسی ملک میں ایکسیس کر لے. اس کی آبزرویشن میری نسبت 1000 گنا زیادہ ہے. اس کا مینٹل ہورائزن مجھ سے کہیں زیادہ براڈر ہے. وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ جو چیز وہ، بلکہ یوں کہیے کہ وہ معاملے میں رائے رکھتا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ رائے کا اظہار بھی کرے. میں پرانی جنریشن کا آدمی ہوں. میرے نزدیک اولاد کا میرے سامنے ہوں کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. میں اس کو گستاخ سمجھتا ہوں. تو میں اپنے کسی بچے کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرے. میں اس کو نافرما بردار کہہ دوں گا، گستاخ کہہ دوں گا. ٹھیک ہے. اس سے اس بچے کے اندر گھٹن پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ایٹ ہارٹ آف ہارٹس وہ جانتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ میں رائے کا اظہار نہ کر سکوں. مجبور ہے. وہ جب رائے کا اظہار نہیں کرے گا اس کے اندر گھٹن ہے. وہ قومی اور ملی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا. ہم نے اس سے وہ تمام سہولتیں چھین لیں جو آج سے 40 سال 45 سال پہلے بچوں کو حاصل تھی. اس کے پاس کھیل کود کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. میری مینٹیلٹی عجیب ہو گئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ہر وقت ٹیکسٹ بک ہاتھ میں پکڑے نظر آئیں، کھیل کود میں وقت ضائع نہ کریں. جبکہ کھیل کود اپنے ہم عمر لوگ بچوں میں صحت مند ذہن اور صحت مند جسم، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے. اتنی ہی ضروری ہے جتنی ٹیکسٹ بک. بالکل ٹھیک ہے. لیکن فیسلٹیز ہم نے چھین لی اس سے. آپ کو کہیں پارک نہیں ملیں گے، پلے گراؤنڈز نہیں ملیں گی. بالکل ایسے. کنسٹرکشن ہو چکی ہر جگہ. ہم بچوں کو ہابیز کی طرف نہیں لگاتے. یہ تمام چیزیں مل کے گنوائی اس لیے ہے کہ یہ فیکٹر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس سے بچے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس گھٹن کے نتیجے میں اس میں ایک طرح کی بغاوت آتی، سائلنٹ ریبیلین. ٹھیک ہے. خاموش بغاوت ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر نصیحت کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دیتا ہے. مجھ سے اگر وہ ایک سوال پوچھ لے، ایسے ایک مثال دینے لگا. جی بالکل. یورپ میں ایک گیدرنگ تھی، اس میں بیٹھا تھا. تو ایک نوجوان نے جو وہیں پلا تھا، وہیں پڑھا، وہیں بڑا ہو گیا، اس نے ایک سوال مجھ سے پوچھا کہ روز قیامت رب تعالی منصف بڑا ہوگا یا رحیم ہوگا؟ اب میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ شٹ اپ اللہ کے بارے میں یہ نہیں پوچھتے، اس لیے کہ وہ اس کا عادی نہیں ہے شٹ اپ کال کا. بالکل. تو اس کو جواب دیا. میں امریکہ میں تھا، بہت پرانی بات ہے، گیا ہوا. تو وہاں گیدرنگ تھی، نوجوان وہاں زیادہ تھے، اور وہ نوجوان جو وہیں پیدا ہوئے، پلے بڑھے. ٹھیک ہے. تو ایک نوجوان نے مجھ کو، ان دنوں مسلمانوں کے بارے میں ایک پروپیگنڈا بڑا زوروں پر تھا مغرب میں کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ فنڈامنٹلسٹ کیوں ہیں؟ اب میرے پاس دو ہی جواب تھے کہ میں بائی انسٹنکٹ اس کو کہتا کہ نہیں، میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس سے اس کی رائے نہیں بدلتی. دوسرا جواب ایسا ہونا چاہیے تھا جو اس کو مطمئن کر دے. تو میں نے اس سے، نوجوان سے کہا، آئی وش کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا. اب مجھے معلوم ہے کہ مغرب کے اندر ہماری دو شخصیات پوجا کرنے کی حد تک ریسپیکٹ کی جاتی ہیں.
ایک مولانا روم ہے اور ایک صلاح الدین ایوبی ہے. یہ دو شخصیتیں ہیں, بے پناہ ریسپیکٹ ہے ان کی وہاں. تو میں نے ان سے کہا کہ فنڈامنٹلسٹ اصل میں صلاح الدین ایوبی تھا, کہ وہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا اور رچرڈ کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے ہاتھ روک لیا صلاح الدین ایوبی نے, بجائے اس کے اسے قتل کر دیتا. سپاہی کو بھیجا, اس کے اسلحہ خانے سے تلوار لا کے رچرڈ دی لائن ہارٹ کو پیش کی گئی کہ اب میرا مقابلہ کرو. تو صلاح الدین ایوبی واز اے فنڈامنٹلسٹ. اسی طرح ایک دن کمانڈ پوسٹ میں بیٹھا, وہ بیٹل فیلڈ میں لڑائی کو دیکھ رہا تھا, تو اس نے دیکھا اس کا ایک کیولری ریجمنٹ کا افسر رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے, اور اس نے ایک داؤ میں اس طرح سے تلوار کا وار کیا کہ رچرڈ کے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کٹ گئیں. ٹھیک ہے. تو رچرڈ زمین پہ گر گیا. تو اس نے فوراً اس کو ویو کیا کہ ہولڈ آن. اپنے خاص استبل سے اپنے ذاتی استعمال کا گھوڑا رچرڈ کو بھیجا کہ اس پہ سوار ہو کے میرے افسر کا مقابلہ کرو. صلاح الدین ایوبی واز دی فنڈامنٹلسٹ. ٹھیک ہے. تو رچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہو گیا, اس کے اپنے طبیب فیل ہو گئے. تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا ذاتی پرسنل فزیشین بھیجا. وہ 6 مہینے وہاں رہا, رچرڈ کا علاج کیا, وہ تندرست ہو گیا تو طبیب واپس آیا. ہی واز اے فنڈامنٹلسٹ. آئی وش کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا, میں نہیں. ہی واز سیٹسفائڈ. ہی نیو کہ یہ مسلمانوں پہ الزام ہے, بجائے اس کے کہ میں کہتا کہ یہ الزام ہے. تو بات یہ ہے, نوجوانوں کو جب ہم ان کے سوالوں کا جواب ان کی لاجک کے مطابق نہیں دے سکتے, ان کی زبان میں جواب نہیں دیتے, تو اس میں گھٹن پیدا ہوتی ہے, وہ ریبیلیس ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ نوجوانوں کے ہر سوال کے جواب میں بجائے یہ کہنے کہ تم یہ کفر بول رہے ہو, یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کو شٹ اپ کال دینے کے بجائے لاجیکلی اس کو پروف کیا جائے کہ یہ بات ایسے کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گھٹن اس کی جاتی رہے گی, وہ اسلام کی طرف راغب ہوتا رہے گا. کیونکہ آج کی لاجک کے مطابق اسلام, اور اسلام یہ میں پورے یقین سے فیشن کے طور پر نہیں کہہ رہا, میں اپنے تجربے پہ بیس کر کے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو آج کی لاجک کے مطابق بھی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور وہ پروو ہوگا. ٹھیک ہے. کہ اسلام ہی سچا دین ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے, گھٹن نہیں پیدا ہوگی تو ڈپریشن آٹومیٹکلی نہیں ہوگا. اچھا, اور جو لوگ اب آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہیں ان کے لیے کیا سولوشن ہے؟ وہ بڑا آسان سا علاج میں عرض کر دیتا ہوں. پلیز. کلام الہی میں انسان کے لیے شفا بھی ہے. بے شک. قرآن پاک کی 2 صورتیں ڈپریشن کا تیر بہدف علاج ہیں. ایک سورہ ہود اور دوسری سورہ دہا. ٹھیک ہے. کوئی ایک پڑھ لیجئے, آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اور اس کی کوئی خاص ہے کہ خاص دنوں تک کتنے دفعہ پڑھنا؟ کچھ نہیں. اچھا, بس قرآن پاک تو کسی وقت بھی پڑھا. بے شک بے شک بے شک. بہت زبردست عادت ہے انسان کی, بہت زبردست.